فاسألوا الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ تو اے لوگو علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ دارالفتہ اہل سنت میں ایک بار پھر آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ الحمدللہ اس سلسلے میں کوشش یہ ہوتی ہے کہ جب بھی سلسلہ ہو، ایک نیا موضوع ہو، اس پر ہماری شرعی گفتگو ہو، اور ہمارے مدنی چینل کے ناظرین جو اس سلسلے میں شریک ہوتے ہیں، سلسلہ دیکھتے ہیں، شرعی احکام سے وہ آگاہ ہوں اور مزید ان کی معلومات میں اضافہ ہو۔ تو الحمدللہ آج بھی ایک نیا موضوع لے کر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں۔ آج کا موضوع ہمارا موضوع پر مسح کے احکام۔ ہو سکتا ہے کہ بعض ناظرین کے لیے یہ ایک نئی بات ہو، نئی چیز ہو۔ سلسلے کے آخر تک آپ اس میں شریک رہیں گے تو انشاءاللہ عز و جل مفید معلومات آپ کو حاصل ہوگی۔ اپنے ساتھ جہاں آپ نے دیگر اچھی اچھی نیتیں کی ہیں، ایک نیت یہ بھی کر لیجئے کہ انشاءاللہ عز و جل اہم مدنی پھول ہم تحریر کریں گے۔ تو سلسلہ شروع کرنے سے پہلے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے کہ جو شخص مجھ پر درود پاک پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو کوشش کیجئے کہ درود پاک پڑھتے رہیں تاکہ جنت میں داخلہ ہمارے لیے آسان ہو جائے۔ الحمدللہ جس طرح دیگر ہمارے موسم ہوتے ہیں تو سردی کا جو موسم ہے یہ بھی ہمارے لیے نعمت ہے۔ ظاہر ہے اس کے اندر بھی بہت ساری ایسی طبعی حاجات ہیں جن کا تعلق موسم سے ہوتا ہے۔ تو اس وقت اگرچہ باب المدینہ میں سردی اتنی نہیں ہے، لیکن پنجاب اور دیگر جو ہمارے صوبے ہیں وہاں پر سردی کی شدت محسوس کی جا رہی ہے۔ تو موضوع پر مسح یہ ایک شرعی مطلب اس کے بھی احکام ہیں۔ تو آج ہم انشاءاللہ اس پر سنیں گے کہ یہ ایک ایسی رخصت ہے کہ اگر اسے اختیار کر لیا جائے تو بہت فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ الحمدللہ ہمارے ساتھ دارالفتہ اہل سنت کے مدنی جو عالم ہیں وہ تشریف فرما ہوتے ہیں، یہ ہمیں احکام بتائیں گے۔ آئیے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ جی حضرت، اس حوالے سے کیا ارشاد فرمائیں گے آپ کہ موضوع پر جو احکام مسح کرنے کے شرعی حیثیت کیا ہے اس کی؟ موضع پر مسح کرنا شرعاً یہ جائز ہے، اور اس کے مقابلے میں جیسے اگر ہمت ہے تو دھو لینا پاؤں کا، یہ افضل ہے۔ لیکن اس کی افضلیت اس وقت تک مانی جائے گی اس بندے کے حق میں جبکہ وہ موضوع کے مسح کا قائل ہو۔ صحیح، یعنی وہ یہ جانتا ہو کہ موضوع پر مسح کرنا جائز ہے۔ ایسے شخص کے لیے افضل یہ ہے کہ مسح کرنے کے بجائے پاؤں کو وضو کرتے وقت دھو لے۔ لیکن اگر کوئی مسح کو جائز نہیں سمجھتا یا شک شبہ میں پڑا ہے جائز ہے نہیں، تو وہ مسح اس کے لیے کرنا اس کے لیے افضل ہوگا۔ تو یہاں یہ ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے موضوع پر مسح کرنا بکثرت احادیث مبارکہ میں آیا ہے، حتیٰ کہ فقہاء کرام نے جب ان صحابہ کرام علیہم رضوان کی تعداد شمار کی کہ جن سے اس بارے میں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے موضوع پر مسح فرمایا ہے اور موضوع پہ مسح کرنے کے جو احکام ہیں وہ ارشاد فرمائے ہیں، تو ان صحابہ کرام علیہم رضوان کی تعداد 80 سے زائد ہے ماشاءاللہ۔ تو یوں علماء نے جو احادیث کی تقسیم کاری ہوتی ہے، اقسام بنتی ہیں، تو اس کو متواتر احادیث قرار دیا ہے۔ یعنی تواتر کے ساتھ یہ موضوع پہ مسح کرنا رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے وضو میں ثابت ہے۔ مسح کرنے کا معنی یہ ہے کہ جب پاؤں دھونے کا مرحلہ آئے گا تو پاؤں دھونے کے بجائے گیلا ہاتھ اپنے مسح پاؤں پر جو موزے پہنے ہیں تو اس موزے کے اوپر گیلا ہاتھ پھیر لیا جائے۔ مزید اس کی پھر آگے تفصیل اس کے فرائض کیا ہیں، کیا طریقہ کار کیا ہوگا وہ سنیں گے، لیکن اتنا ضرور ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مسح فرمایا ہے۔ اور مسلم شریف کی روایت ہے کہ حضرت سیدنا مغیرہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ فرماتے ہیں کہ ایک موقع پر رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو وضو کرنے کی جب حاجت پیش ہوئی
تو میں وضو کا پانی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے میں نے پیش کیا. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا چہرہ دھویا, دونوں ہاتھ کونیوں سمیت دھوئے, اپنے سر اقدس کا مسح فرمایا. صحیح. جب پاؤں دھونے کا مرحلہ آیا تو چونکہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم موزے پہنے ہوئے تھے, صحیح, تو میں نے چاہا کہ میں جھک کر موزوں کو اتار لوں. تو یہ صحابی کا ادب کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے موزے سرکار نہ اتارے, میں اتاروں حضور کے موزے. سعادت سمجھتے ہو. تو حضرت سیدنا مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ثم احویت لانزع خفیہ, کہ میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نالے جو خفین موزے شریف تھے ان کو اتارنے کے لیے جھکا ہی تھا, تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا دعہما, چھوڑ دو. فإنی ادخلتہما طاہرتین, میں نے ان دونوں موزوں کو اپنے پاؤں میں باوضو حالت میں پہنا ہے. پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فمسح علیہما, ان دونوں موزوں پر مسح فرمایا. اور پھر رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مزید اس کے احکامات بھی ارشاد فرمائے ہیں کہ مسافر کتنے دن تک مسح کر سکتا ہے, مقیم کتنے دن تک کرے گا. تو یہ بھی حضرت سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مسافر کے لیے 3 دن اور 3 راتیں رکھی ہیں. اب اس کو ہم گھنٹے وائز لیں گے تو 24 گھنٹے کا ایک دن ہوتا ہے. صحیح. تو یوں 48 پھر 72 گھنٹے تک مسافر اپنے موزے پہنے رہے. صحیح. پاؤں دھونے کا جب مرحلہ آئے گا وضو میں تو وہ موزے اتار کے پاؤں نہ دھوئے, بلکہ موزے جو اس نے پہنے ہوئے ہیں ان موزوں پر ہی گیلا ہاتھ پھیرتا رہے. تو یہ مسح کرے گا تو اس کو یوں سمجھیں 72 گھنٹے تک کا یہ ٹائم پیریڈ ہے. 15 نمازیں کہہ سکتے ہیں ہم, 24 گھنٹے نمازیں نہیں کہیں گے. اچھا, نمازیں نہیں کہیں گے کیونکہ نمازوں کا پھر وہ وقت اپنی طرح, جیسے فجر کا وقت, پھر عشاء کا وقت, فجر سے عشاء تک جو نمازوں کا ڈیوریشن اگر ہم لیں گے تو یہ غالباً 13-14 گھنٹے کے اندر نمازیں ہو جاتی ہیں, جبکہ دن 24 گھنٹے کا ہوتا ہے. تو یہاں پہ ہم 15 نمازوں کا فیگر نہیں لیں گے, 72 گھنٹے 3 راتیں, تو یہ 72 گھنٹے بنتے ہیں مسافر کے لیے. اور مقیم کے لیے 24 گھنٹے, 1 دن 1 رات. صحیح. تو یہ مسافر اور مقیم کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ ٹائم پیریڈ بتایا کہ کون کتنے ٹائم تک مسح کر سکتا ہے. جب یہ ٹائم پورا ہو جائے گا تو اب جب وضو کرنا ہوگا تو اب وضو کے لیے اب پاؤں دھونے ہوں گے. صحیح. پاؤں دھونے کے بعد پھر موزے پہن لیں. صحیح. تو یہ سلسلہ پھر آگے چلے گا, مزید انشاءاللہ اس کے آگے. اچھا, یہ ارشاد فرمایا, یہ بھی آپ نے موضوع کی شرعی حیثیت تو بیان کر دی کہ اس کی شرعی حیثیت احادیث تواتر سے ثابت ہے. اب جیسے وضو کے ہم نے سلسلے میں دیکھا کہ وضو کے فرائض تھے, اسی طرح تیمم کے سلسلے میں ہم نے اس کے بھی فرائض دیکھے سنے, تو کیا اس کے بھی کچھ فرائض ہیں کہ اگر وہ فرض ادا نہ کریں گے تو ظاہر ہے وہ مسح ہمارا نہیں ہوگا؟ اس کے اندر بھی کچھ احتیاطی ضروری چیزیں ہیں. مثلا مسح جو خفین, اس کو عربی میں خفین کہا جاتا ہے اور اردو میں موزے. تو مسح علی الخفین یا موزوں پر مسح کرنے کے 2 فرض ہیں. ٹھیک ہے. پہلا فرض اس کے اندر یہ ہے کہ ہر موزے کے اوپر مسح کتنی مقدار میں کرنا ہے. اس کی لمٹ یہ ہے کہ ہاتھ کی جو چھوٹی انگلی ہے, یہ چھوٹی انگلی ہوتی ہے, تو اتنی چھوٹی 3 انگلیوں کے برابر تری ہم نے موزے پر لگانی ہے. صحیح. تو یعنی پہلا فرض یہ ہوا کہ ہر موزے کا مسح ہاتھ کی چھوٹی 3 انگلیوں کے برابر ہو. صحیح. تو ہاتھ کی سب سے چھوٹی انگلی یہ ہے, تو اس انگلیاں جو ہے اس کے برابر تری کا جو 1.5-2 انچ جتنا بھی اس کا بنتا ہے حجم, تو اتنی 3 چھوٹی انگلیاں ہم فرض کر کے کم سے کم اتنی تری ہم موزے پر پہنچائیں گے. یعنی اگر کسی نے 1 انگلی تر کر کے موزے پہ پھیر دی تو فرض زیادہ نہیں ہوگا. 2 انگلیاں گیلی کر کے وہ پھیر دی تو اس سے بھی فرض زیادہ نہیں ہوگا. کم از کم اتنا حصہ تر ہونا چاہیے کہ چھوٹی 3 انگلیوں کے برابر اگر وہ تری جو ہوگی وہ موزے پر آ جائے. اور دوسرا فرض موزے پہ مسح کرنے کا یہ ہے کہ مسح موزے کی پشت یعنی اوپر والی سائڈ پر کیا جائے گا. صحیح. اگر کسی نے تلوے والی سائڈ پہ پورا ہاتھ بھی پھیر دیا, گیلا ہاتھ پھیر دیا تو مسح نہیں ہوگا, یا ایڑی والی سائڈ پہ پورا گیلا ہاتھ پھیر دیا تو مسح نہیں ہوگا. ویسے اگر تھوڑا سا دیکھیں تو عقل یہ کہتی ہے
کہ مسا جو ہے وہ نیچے ہونا چاہیے اور مسا جو ہے ہم اوپر کر رہے ہیں. یہ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے بھی ارشاد فرمایا تھا، اور مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کا یہ فرمان علی شان ہے کہ اگر دین اپنی رائے سے ہوتا، یعنی دین میں عقل کو دخل ہوتا، صحیح ہے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ موزے کا تلا بنسبت اوپر والے حصے کے مسا میں زیادہ بہتر ہوتا. صحیح ہے، یعنی عقل کو ڈیپینڈ کریں تو تلا جو ہے اس تلے والے حصے میں، یعنی پاؤں کے کا جو تلوا ہے، وہی موزے استعمال کا ہوتا ہے جو تلا چلنے ہے، چلنے میں اسی پہ گرد غبار اسی پہ آتی ہے، اوپر والے حصے پہ اتنی نہیں آتی. تو عقل کا اگر تقاضا ہوتا اور دین عقل پہ موقوف ہوتا، جو عقل میں آئے وہی دین ہے. صحیح ہے. اگر ایسا ہی معاملہ ہوتا تو مسے پہ موزہ کرنے والے کو حکم ہوتا کہ وہ نیچے تلے، جو موزے کا تلا ہے، نچلا حصہ ہے، اس پہ مسا کریں. لیکن چونکہ دین کے احکامات وہ عقل پہ موقوف نہیں ہے، دین اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کا نام ہے. جو اس نے طریقہ بتایا اس طریقے کا نام دین ہے. اب اس میں بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو ہماری عقلوں میں آ جاتی ہیں. صحیح ہے. یعنی یہ اللہ کا کرم ہے کہ ہماری عقلوں کو اس لائق کیا کہ اس کی حکمتیں کچھ سمجھ میں آ جاتی ہیں. تو ورنہ دین کے احکامات عقل پر نہیں تولے جائیں گے کہ جو سمجھ میں آ گیا وہ دین ہے، وہ مان لیں گے، جو عقل میں نہیں آیا اس کو چھوڑ دیں گے. تو ایسا نہیں. تو یہ مسح کرنے کے دو فرض ہوئے. صحیح ہے. کہ ایک تو یہ کہ تین انگلیوں کے برابر حصہ یہ موزے پہ تری والا ہونا چاہیے، اور دوسرا فرض یہ ہے کہ مسح موزے کے اوپر والے حصے پر ہو، جو عام طور پہ ہمارا پشت کہلاتی ہے، پیر کی جو اوپری ہڈی ہوتی ہے ہڈی، اس حصے پہ مسح ہونا چاہیے. صحیح. تو یہ بھی ہمیں پتہ چلا کہ دین کی جو باتیں ہیں وہ اپنی عقل سے نہیں تولی جائیں گی، بلکہ ہم شریعت کے احکام کے پابند ہیں. ہماری عقل میں آئیں یا نہ آئیں ہمیں اس پر عمل کرنا ہے. تو سلسلے میں ہماری کالز بھی ہوتی ہیں. جی ارشاد فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں محمد جعفر اتاری مرکز الاولیاء لاہور کے علاقے ڈاکٹر نگر سے بات کر رہا ہوں. آپ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ آج کل مجھے پنجاب میں کافی سردی ہے، لوگ نا یہ لیدر کے جوتے شوز جو پہنے ہوتے ہیں نا ان پہ ہی فرنٹ پہ ہی مسا کر لیتے ہیں. آیا یہ کرنا کیسا ہے؟ شرعی رہنمائی فرما دیں. جزاک اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فاض رضا تاری پنڈی گھیپ ضلع اٹک سے بات کر رہا ہوں. مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرا سوال یہ ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جرابوں کے اوپر بھی مسح ہوتا ہے. قرآن و سنت کی روشنی میں یہ بتائیں کہ آیا جرابوں کے اوپر بھی مسح کر سکتے ہیں جس طرح موضوع پہ کرتے ہیں کیا نہیں؟ جواب ارشاد فرمائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. جی محمد راست علی فیضی الاتاری بات کر رہا ہوں روہیل ناماری سے. موزے ہوتے ہیں اور جرابوں میں کیا فرق ہے؟ یہ مفتی صاحب ذرا کرم فرما کے بتا دیں کہ کیا جرابوں پر بھی مسح کر سکتے ہیں؟ جی انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. مزید. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد افتخار ہے، پاکستان پنجاب ضلع گجرانوالہ سے بول رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے تیمم کے بارے میں کہ وضو کرتا ہوں اور دونوں ٹانگوں سے میں معذور ہوں، وضو کر کے سیدھا ہونے کے لیے سیدھا ہوتا ہوں تو وضو ٹوٹ جاتا ہے ہوا کے ذریعے، اور اس وقت پھر میں تیمم کر لیتا ہوں. کیا ایسا کرنا ٹھیک ہے؟ تیمم اس طرح کرتا ہوں کہ میں نے مٹی کا ایک بیلا کے روٹی کے پیڑے جتنا ہے اسے 3 بار ہاتھوں میں پسا کر کرتا ہوں تیمم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی اگلی کال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد یاسر حمید سیالوی منڈی بہاؤدین سے عرض کر رہا ہوں. دارالفتہ اہل سنت سے میرا سوال یہ ہے دودھ کی فضیلت زیادہ ہے یا پانی کی فضیلت زیادہ ہے؟ انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. جی حضرت ارشاد فرمائیں. لاہور سے تھے ہمارے جعفر بھائی. آج کل سردی ہے تو لیدر کے جو شوز ہوتے ہیں، کیا یہ جو بھی موضوع کے حوالے سے آپ نے ارشاد فرمایا